اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ الشبہۃ غیر المعصورۃ الشبہۃ غیر المعصورہ اتفق الاصولیون علی عدم تنجیز العلم الاجمالی فی اطراف الشبہۃ التحریمیۃ الموضوعیۃ غیر المعصورۃ فقد عرفت بأن تکون اطراف الى حد یوجب ضعف احتمال کون الحرام فی طرف خاص بحیث لا یعتنی بہ الوکلاء ویتعاملون معه معاملۃ الشک البدوی فلو اخبر احد باحتراق بیت فی بلد او اغتیال انسان فیہ والسام فیہ بیت او ولد لا یعتد بذلک الخبر۔ توجہ فرمائی عزیزو، بحث ہماری اصالت الاحتیاط کے بارے میں چل رہی تھی اور اپنے بھائیوں کو عرض کیا تھا کہ اصالت الاحتیاط اصول عملیہ کی تیسری اصل ہے اور اس کو اصالت الاشتغال بھی کہا جاتا ہے۔ اصالت الاحتیاط اصول عملیہ کی تیسری اصل ہے اور اس کو اصالت الاشتغال کے نام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اصالت الاحتیاط کا مجرا شک جو ہے مکلف بہ میں ہے اور اصل تکلیف کا علم ہے، امکان احتیاط بھی ہے۔ یہ تھا مجرا اصالت الاحتیاط، تین چیزیں: شک مکلف بہ میں ہو، اصل تکلیف کا علم ہو، امکان احتیاط بھی ہو، تو اصالت الاحتیاط جاری کرتے ہیں۔ پھر شبہ کی بات کی کہ ایک ہوتا ہے شبہ تحریمیہ اور دوسرا ہے شبہ وجوبیہ۔ شبہ تحریمیہ جو ہے یہ ہم نے کہا شبہ موضوعیہ تحریمیہ یہ یا معصورہ ہوتا ہے، شبہ معصورہ ہوئے یا شبہ غیر معصورہ ہے۔ وہ شبہ جو معصورہ تھا اس کا حکم ہم نے میرے عزیزوں پڑھ لیا تھا، شبہ معصورہ کا حکم اصالت الاحتیاط میں اس کو لے آؤ، اصالت الاحتیاط پھر شاخہ بناؤ اس کے آگے۔ شبہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، شبہ تحریمیہ، ٹھیک ہے، اور شبہ وجوبیہ۔ مقام اول میں باس شبہ تحریمیہ میں جو ہے پھر شبہ معصورہ ہے، ٹھیک ہے نا، شبہ تحریمیہ معصورہ ہے یا شبہ غیر معصورہ ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں شبہ غیر معصورہ کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اصولیوں کا اس بات پر عزیز و اتفاق ہے کہ علم اجمالی جو ہے اطراف شبہ تحریمیہ موضوعیہ غیر معصورہ میں علم اجمالی منجز نہیں ہے، یعنی علم اجمالی جو ہے شبہ غیر معصورہ ہو تو اس میں علم اجمالی منجز نہیں ہے۔ یہاں کہتے ہیں دو باتیں ہمیں کرنی ہیں، ایک شبہ غیر معصورہ کی تعریف کرنی ہے، دوسرا اس کا حکم آپ کی خدمت میں بتانا ہے۔ شبہ غیر معصورہ جو موضوعیہ میں ہے، موضوعیہ شبہ تحریمیہ جو موضوع میں ہے اور غیر معصورہ ہے شبہ غیر معصورہ، تو پہلے شبہ غیر معصورہ کی تعریف اور پھر اس کا حکم بتاتے ہیں۔ تو تعریف اس کی یہ کرتے ہیں کہ اطراف شبہ اتنی زیادہ ہیں، شبہ کی اطراف اتنی زیادہ ہیں کہ اس میں احتمال حرمت جو ہے وہ بہت ہی ضعیف ہے۔ احتمال حرمت طرف خاص میں ہونا وہ بہت ضعیف ہے،
اس طرح کے عقلاء اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں اور اس شبہ غیر معصورہ کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں وہ شک کے بدوی والا عقلاء نہ معاملہ کرتے ہیں۔ مثال دے رہے ہیں کہ اگر کسی کو خبر دی جائے کہ اس شہر میں ایک گھر جل گیا ہے یا ایک انسان کو جو ہے نا وہ چوری کیا گیا ہے، اور سننے والے کا بھی اس شہر میں ایک گھر ہو یا کوئی ولد ہو، تو وہ اس خبر کی پرواہ نہیں کرے گا، چونکہ شبہ غیر معصورہ ہے۔ تو لہذا شبہ غیر معصورہ کیا ہوتا ہے؟ اطراف شبہ اتنی زیادہ ہیں کہ اس میں وجود احتمال حرام کسی طرف خاص میں مورد توجہ نہیں ہے، مورد توجہ ہی نہیں ہے۔ مثلا 1000 برتن ہوں اور ان میں سے ایک شراب کا ہو، ٹھیک ہے، تو یہاں عقلاء اس شک کی پرواہ نہیں کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جو رابطہ رکھتے ہیں وہ شک بدوی والا ہے۔ عقلاء شبہ غیر معصورہ کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہیں وہ شک بدوی والا ہے اور مطلب ہے برات جاری کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا شبہ غیر معصورہ کی تعریف۔ شبہ غیر معصورہ یعنی اطراف شبہ بہت زیادہ ہیں کہ اس میں حرمت کا احتمال بہت کم پایا جاتا ہے اور عقلاء اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں شبہ غیر معصورہ۔ اس کا حکم کیا ہے؟ حکم بتاتے ہیں کہ دیکھو 2 صورتیں، ایک مرتبہ مکلف کو علم ہے وجدانی ہے کہ یہاں جو ہے جو تکلیف پائی جا رہی ہے قطعی یا احتمالی اطراف کے درمیان اس طرح ہے کہ مولا اس کی مخالفت پر اصلاً راضی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اس شبہ غیر معصورہ میں مکلف کو علم ہے اور علم وجدانی ہے کہ مولا اصلاً اس کی مخالفت پر راضی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اصلاً مخالفت پر راضی نہیں ہے، تو اس صورت میں پھر جو ہے ترخیص نہیں ہے، نہ تمام اطراف میں ہے نہ بعض اطراف میں ہے، یہ ایک چیز الگ ہے۔ اگر بندے کو علم ہو کہ یہ شبہ غیر معصورہ ایسا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس میں مولا اصلاً راضی نہیں ہے اس کے ترک کرنے پر، ٹھیک ہے، تو اس میں تمام اطراف یا بعض اطراف سے اصلاً پھر کوئی اجازت نہیں ہے۔ لیکن کلام ہماری ایک اور مقام پہ ہے کہ جب دلیل آئی ہو ایک چیز کی حرمت پر، ایک بات اس میں ہو رہی ہے، جب دلیل آئے ایک چیز کی حرمت پر اور مقتضائے اطلاق دلیل، مقتضائے اطلاق دلیل جو ہے وہ اس کی حرمت کو شامل ہے، چاہے شبہ معصورہ ہو، مقتضائے اطلاق دلیل شبہ معصورہ کو بھی شامل ہے، شبہ غیر معصورہ کو بھی شامل ہے، اطلاق دلیل شبہ معصورہ اور غیر معصورہ کو شامل ہے۔ لیکن بات یہاں یہ ہے کہ کیا کوئی اور دلیل ہے اقوا جو اس اطلاق پر مقدم ہو جائے؟ دلیل شرعی آئی ہے ایک چیز کی حرمت پر، دلیل شرعی آئی ہے ایک چیز کی حرمت پر، جب حرمت پر آئی ہے تو اطلاق دلیل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ شبہ معصورہ کو بھی شامل ہے، شبہ غیر معصورہ کو بھی شامل ہے، ٹھیک ہے۔ بحث ہماری اسی میں ہے کہ کیا یہاں کوئی دلیل ہے اقوا جو اس اطلاق پر مقدم ہو جائے؟ کیا کوئی دلیل ایسی ہے جو کہے کہ مثلاً اس شبہ غیر معصورہ میں جو ہے عمل کرنا ضروری نہیں ہے؟ اطلاق دلیل تو شبہ غیر معصورہ کو شامل ہے، کوئی اور دلیل ہے اقوا جو کہے کہ نہیں شبہ غیر معصورہ پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اصولیوں نے کہا ہے کہ ہاں ایک دلیل ہمارے پاس ہے جو اس اطلاق پر مقدم ہے، دلیل ہمارے پاس موجود ہے جو اطلاق دلیل پر مقدم ہے، ٹھیک ہے۔ مثلاً ایک یہ بتاتے ہیں کہ
جناب یہ موافقت قطعیہ شبہ غیر معصورہ میں یہ امر موجب عسر و حرج ہے، ٹھیک ہے نا، موافقت قطعیہ کرے نا شبہ غیر معصورہ میں، ٹھیک ہے نا، تو کیا لازم آتا ہے؟ موجب عسر و حرج ہے، اور جب عسر و حرج ہو، ٹھیک ہے، تو پھر تکلیف فعلی نہیں ہوتی ہے، ارتکاب کرنا تمام اطراف کا یا بعض اطراف کا کیا ہے؟ جائز ہے۔ تو پس آغا جان اصولیوں نے کیا کہا ہے کہ اس اطلاق دلیل پر دلیل ہے جو کہتی ہے کہ اس اطلاق پر عمل نہ کرو۔ وہ دلیل کون سی ہے؟ وہ دلیل یہ نام دے دیں تو دلیل عقلی بنا لیں، مثلا دلیل عقلی ہے وہ کیا ہے؟ شبہ غیر معصورہ پر عمل کرنا موجب عسر و حرج ہے، اور جو چیز موجب عسر و حرج ہوتی ہے وہ تکلیف پھر باقی نہیں رہتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک دلیل دی ہے۔ دوسری دلیل جو دی ہے کہ جو اطلاق دلیل پر مقدم ہے، وہ دوسری دلیل کیا ہے جان؟ روایات آئی ہیں، ٹھیک ہے نا، جن روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ شبہ غیر معصورہ ہو تو اس کا ارتکاب کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے کہ ہم اس سے اجتناب کریں، ٹھیک ہوگی بات آگے جان؟ ابھی آپ توجہ فرما لیں، پھر انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ الشبہۃ غیر المعصورہ، یہ پڑھ لوں، الشبہۃ غیر المعصورۃ، الشبہۃ غیر المعصورہ، اتفق الاصولیون علی عدم تنجید العلم الاجمالی فی اطراف الشبہۃ التحریمیۃ الموضوعیہ غیر المعصورہ۔ اصولیوں کا اتفاق ہے کہ علم اجمالی اطراف شبہ تحریمی موضوعی غیر معصورہ میں علم اجمالی منجز نہیں ہے۔ ولا بد من تحدید الموضوع اولا ثم بیان و حکم آسانیا، ضروری ہے موضوع کی تعریف کریں، موضوع یعنی اس غیر معصورہ شبہ کی تعریف ضروری ہے، اولا پہلے، ثم بیان و حکم آسانیاً، پھر اس کا حکم شبہ غیر معصورہ کا ثانیاً حکم بیان کرنا ضروری ہے۔ اما الاول، اول سے مراد کیا ہے؟ تحدید موضوع، تحدید موضوع، موضوع غیر معصورہ کی تعریف یعنی فبیانہ انہ ربما تبلغ اطراف الشبہۃ الی حد یوجب ضعف احتمال کون الحرام فی طرف خاص، چہ بسا اطراف شبہ اس حد تک ہوتی ہیں کہ احتمال کے حرام طرف خاص میں ہو ضعیف ہو جاتا ہے۔ اس حیثیت کے ساتھ لا یعتنی بہ العقلاء، عقلاء اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، وَيَتَعَامَلُونَ مَعَهُ مُعَامَلَةَ الشَّكِّ الْبَدْوِي، اور عقلاء اس کے ساتھ شک بدوی والا معاملہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، توجہ فرما رہے ہو۔ فَلَوْ أُخْبِرَ أَحَدٌ بِاحْتِرَاقِ الْبَيْتِ فِي بَلَدٍ أَوْ اغتیال انسان فِيهِ، اگر کسی کو خبر دی جائے کہ اس شہر میں ایک گھر جل گیا ہے یا ایک انسان کو ربودے کیا گیا ہے، ربودے کیا گیا ہے یعنی چوری کیا گیا ہے، وَلِلسَّامِ فِيهِ بَيْتٌ أَوْ وَلَدٌ، سننے والے کا بھی اس بلد میں کیا ہو جان گھر ہو یا بیٹا ہو، لا یعتد بذلک الخبر، وہ اس خبر کی اعتنا نہیں کرتا، وہ اس خبر کی اعتنا نہیں کرتا، کیوں؟ کیونکہ شبہ غیر معصورہ ہے، بہت کم احتمال ہے کہ یہ اسی کا بیٹا ہو، اسی کا گھر ہو۔ فَأَمَّا حُکْمُهَا، اما حکمها، اس شبہ غیر معصورہ کا حکم، فَلَوْ عَلِمَ الْمُكَلَّفُ بِوُجُودِ تَكْلِيفٍ قَطْعِيٍّ أَوْ احْتِمَالِيٍّ بین الاطراف علی وجہ لا یرضی المولا بمخالفته علی فرض وجودہ،
اگر مکلف کو علم ہو جائے ایک تکلیف قطعی کا یا احتمالی کا بین الاطراف اطراف کے درمیان، اس طرح کے مولا اس کی مخالفت پر راضی نہیں ہیں، برفرض کے وجود ہو، برفرض کے وہ ہو، مولا مخالفت پر راضی نہیں ہے۔ فلا یجوز الترخیص لا فی کلھا ولا فی بعضھا، ترخیص جائز نہیں ہے، لا فی کلھا، نہ تمام اطراف میں نہ بعض اطراف میں، ترخیص اور رخصت جائز نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْكَلَامَ فِي مَقَامٍ آخَرَ، لیکن کلام ایک دوسرے مقام پہ ہے، وَهُوَ أَنَّهُ إِذَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى حُرْمَةِ شَيْءٍ، اور وہی ہے کہ جب دلیل دلالت کرے ایک چیز کی حرمت پر، وَكَانَ مُقْتَضَى اطلاق دلیل حرمتہ مطلقاً، اور مقتضائے اطلاق دلیل یہ ہو کہ وہ حرام ہو مطلقاً، چاہے وہ معصورہ ہو شبہ یا غیر معصورہ ہو، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَعْصُورَةٍ، اگرچہ وہ کیا ہو شبہ غیر معصورہ ہو، فَهَلْ هُنَاكَ دَلِيلٌ أَقْوَىٰ يُقَدَّمُ عَلَىٰ ذَلِكَ الْإِطْلَاقِ، تو کیا وہاں دلیل ہے قوی اقوا جو اس اطلاق پر جس کو مقدم کیا جائے۔ وَقَدْ اسْتَدَلَّ الْقَوْمُ عَلَىٰ وُجُودِ دَلِيلٍ يُقَدَّمُ عَلَى الْإِطْلَاقِ بِوُجُوهٍ نَذْكُرُ بَعْضَهَا، بالتحقیق اصولیوں نے استدلال کیا ہے علی وجود دلیل، ایک وجود دلیل پر اصولیوں نے استدلال کیا ہے، یقدم علی الاطلاق، جو دلیل اس اطلاق پر مقدم ہے۔ استدل القوم علی وجوہ، اصولیوں نے استدلال کیا ہے علی وجود دلیل، ایک دلیل کے وجود پر جو دلیل اس اطلاق پر مقدم ہے۔ استدلال کیا کیسے؟ علی وجوہ، ٹھیک ہے، بے وجوہ، استدل القوم بے وجوہ، وجوہ کے ذریعے استدلال کیا ہے۔ نذکر بعضھا، ہم بعض کو ذکر کرتے ہیں، اب بعض وجوہ کو۔ الاول ان المخالف ان الموافقۃ القطعیۃ، مجھ سے سبقت لسانی ہو جاتی ہے یار، ان الموافقۃ القطعیۃ فی الشبہۃ غیر المعصورۃ امر موجب للعسر والحرج، موافقت قطعیہ شبہ غیر معصورہ میں امر ہے جو موجب عسر اور حرج ہے۔ وَمَعَهُ لَا يَكُونُ التَّكْلِيفُ فِعْلِيًّا، وَمَعَهُ مَعَ الْعُسْرِ وَالْحَرَجِ، عسر و حرج کی ہوتے ہوئے تکلیف فعلی نہیں ہے۔ فَيَجُوزُ ارتکاب الاطراف جَمِيعِهَا أَوْ بَعْضِهَا، پس تمام اطراف کا ارتکاب کرنا یا بعض کا ارتکاب کرنا، بعض اطراف کا جائز ہے۔ الثانی، دوسری دلیل آگا جان جو اس اطلاق پر مقدم ہے وہ کیا ہیں؟ الروایات الواردۃ حول الجبن وغیرها المحمولۃ علی الشبہۃ غیر المعصورۃ الدالۃ علی عدم وجوب الاجتناب منها۔ ثانی، دوسری کیا ہیں؟ روایات واردہ ہیں حول الجبن، جو پنیر کے بارے میں ہیں، وغیرها، اور اس کے علاوہ ہیں، المحمولۃ علی الشبہۃ غیر المعصورہ، جو حامل ہیں شبہ غیر معصورہ پر، الدالۃ علی عدم وجوب الاجتناب منہا، جو دلالت کرتی ہیں کہ اجتناب واجب نہیں ہے، اجتناب واجب نہیں ہے، الدالۃ علی عدم وجوب الاجتناب منہا، جو دلالت کرتی ہیں کہ اجتناب کرنا واجب نہیں ہے، منہا یعنی اطراف شبہ سے اجتناب واجب نہیں ہے۔ وہ روایات ہی ہیں، دیکھو، روا اسحاق بن عمار عن الرجل یشتری من العامل وهو یظلم، اسحاق ابن عمار نے روایت کی ہے کہ ایک آدمی ہے جو عامل سے چیزیں خرید کرتا ہے، وهو یظلم، جبکہ وہ عامل کیا کہہ رہا ہوں، روا اسحاق بن عمار عن الرجل یشتری من العامل وهو یظلم، اسحاق ابن عمار نے ایک آدمی سے کے بارے میں روایت نقل کی ہے، یشتری من العامل، کہ وہ عامل سے جی چیزیں خرید کرتا ہے، وهو یظلم، اور وہ عالم ظالم ہے، عامل، اور وہ عامل کیا ہے؟ عامل ظالم ہے،
قال یشتری منہ عامل، بھائی عامل، وہ عامل ظالم ہے، قال یشتری منہ ما لم یعلم انہ ظلم فیہ احد، امام نے فرمایا کہ یشتری منہ، اس سے وہ خرید سکتا ہے اس عامل سے آدمی، ما لم یعلم انہ ظلم فیہ احد، جب تک علم نہ ہو کہ اس نے کسی پہ ظلم کیا ہے، جب تک علم نہ ہو انہ ظلم فیہ احد کہ اس نے کسی پر اس میں ظلم کیا ہے، جب تک علم نہیں ہے ہمیں، ٹھیک ہے نا، کہ اس خاص مورد میں، ٹھیک ہے، کہ اس خاص مورد میں اس نے کیا کیا ہے، ظلم کیا ہے، جب تک علم نہیں ہے اس سے خرید سکتے ہیں۔ دوسری روایت ما رواہ عبد الرحمن ابن ابی عبداللہ قال سألت عن الرجل یشتری من العامل وهو یظلم، عبد الرحمن ابن ابی عبداللہ نے روایت کی ہے، کالا کہ امام نے جو ہے نا، کالا سألت عن الرجل کہ میں نے ایک آدمی کے بارے میں امام سے سوال کیا، یشتری من العامل وهو یظلم، کیا وہ آدمی عامل سے چیزیں خرید سکتا ہے، وهو یظلم، اور وہ ظلم کرتا ہے، فقال یشتری منہ، امام نے فرمایا اس سے خرید سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وقد وردت روایات فی اخذ جوائز الظالم الی غیر ذلک من روایات المورثۃ للیقین بعدم وجوب الموافقۃ القطعیہ، روایات وارد ہوئی ہیں کہ ظالم سے جوائز اخذ کرنے کے بارے میں، الی غیر ذلک من الروایات، اس کے علاوہ بھی روایات ہیں، المورثۃ للیقین، جو یقین کا سبب بنتی ہیں، بعدم وجوب الموافقۃ القطعیہ، کہ موافقت قطعیہ واجب نہیں ہے، موافقت قطعیہ واجب نہیں ہے۔ تنبیہ میں جو مطلب آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اس میں یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں شبہ کثیر در کثیر، شبہ کثیر در کثیر، یعنی وہ جو مردد ہے شبہ غیر معصورہ میں، شبہ غیر معصورہ میں جو مردد ہے وہ کوئی ایک فرد نہیں ہے، اس کے بھی بہت سے افراد ہیں، تو اس کا ایک نام رکھتے ہیں شبہ کثیر در کثیر۔ شبہ غیر معصورہ میں جو مردد ہے خود، اس کے افراد کیا ہیں، بہت زیادہ ہیں، افراد کثیرہ ہیں، شبہ غیر معصورہ میں جو مردد ہے اس کے افراد کثیرہ ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ 1000 میں سے 100 بھیڑ مثلا حرام ہو، غصبی ہو، حرام ہو، 1000 میں سے 100 بھیڑ، ٹھیک ہے نا، ایک بھیڑ کی بات نہیں، 1000 میں سے 100 ہے، تو 100 کی نسبت 1000 کے ساتھ کون سی بنتی ہے، ایک کی نسبت جیسے 10 کے ساتھ ہوتی ہے، تو یہ جو ہے شبہ کثیر در کثیر، علم اجمالی یہاں منجز ہے، اور اقلاء اس کے ساتھ شبہ معصورہ والا معاملہ کرتے ہیں، اقلاء اس کے ساتھ معاملہ شبہ معصورہ والا کرتے ہیں، اور وہ پیچھے شبہ معصورہ میں آپ جان چکے ہو کہ علم اجمالی کیا ہے، منجز ہے، علم اجمالی منجز ہے۔ یہاں اس تنبیہ میں خلاصہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ شبہ غیر معصورہ میں جو مردد ہے، وہ اگر افراد زیادہ ہیں تو پھر وہ ایسے ہے کہ جیسے شبہ کون سا ہوتا ہے اگر جان، شبہ معصورہ ہوتا ہے، اور علم اجمالی جو ہے پھر وہ یہاں کیا ہے اگر جان، منجز ہے، علم اجمالی پھر منجز ہے۔ توجہ کرو، تنبیہ اذا کان المردد فی شبہۃ غیر المعصورۃ افرادا کثیرۃ، جب مردد جو شبہ غیر معصورہ میں ہے، مردد کیا ہو، افرادا کثیرۃ، مردد شبہ غیر معصورہ میں افراد کثیرہ ہوں، فالنسبۃ مجموعها الی المشتبہات کنسبۃ الشیء الی الامور المعصورۃ، تو مجموع کی نسبت مشتبہات کے ساتھ ایسے ہے جیسے ایک چیز کی نسبت ہوتی ہے امور
معصورہ کی طرف کما اذا علما بوجود مئت شاۃ محرمۃ فی ضمن الف شاۃ، جیسا کہ علم ہو جائے کہ 100 بھیڑ حرام ہے 1000 بھیڑوں کے ضمن میں، 1000 میں 100 حرام ہے، فَإِنَّ نِسْبَةَ الْمِئَةِ إِلَى الْأَلْفِ نِسْبَةُ الْوَاحِدِ إِلَى الْعَشْرَةِ، تو 100 کی نسبت 1000 کی طرف کیا ہے؟ نسبت واحد الی العشرہ ہے، جیسے ایک کی نسبت ہے 10 کی طرف، فَإِنَّ نِسْبَةَ الْمِئَةِ إِلَى الْأَلْفِ نِسْبَةُ الْوَاحِدِ إِلَى الْعَشْرَةِ، تو 100 کی نسبت 100 کی نسبت 1000 کے ساتھ ایسے ہے جیسے ایک کی نسبت 10 کے ساتھ ہے۔ وَهَذَا مَا يُسَمَّى بِشُبْهَةِ الْكَثِيرِ فِي الْكَثِيرِ، اور یہ وہ ہے جس کو نام دیا جاتا ہے شبہ کثیر در کثیر کا۔ فالعلم الاجمالی ہنا منجز، علم اجمالی یہاں منجز ہے، والعقلاء یتعاملون معه معاملۃ الشبہۃ المعصورہ، اور عقلاء اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، اس مورد کے ساتھ عقلاء معاملہ کرتے ہیں معاملۃ الشبہۃ غیر معصورہ، شبہ غیر معصورہ والا معاملہ کرتے ہیں۔ ولا يؤد احتمال الحرمت فی کل طرف احتمالا ضئیلا، ولا يؤد احتمال حرمت ہر طرف میں احتمال ضعیف شمار نہیں کیا جاتا ہے۔ ولا يؤد احتمال الحرمت فی کل طرف احتمالا ضئیلا، احتمال حرمت ہر طرف میں احتمال ضعیف شمار نہیں کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی عزیزو بات؟ اس کے بعد انشاءاللہ اگلا مقام ہے المقام الثانی الشبہۃ الوجوبیہ، تو اس میں پھر اگلے جلسے میں ہم بات کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، نتیجہ لیں بحث کا، نتیجہ کیا نکلا عزیزو؟ نتیجہ یہ ہے کہ آج بحث جناب ہماری شبہ غیر معصورہ کے بارے میں تھی، تو شبہ غیر معصورہ کے بارے میں 2 باتیں کی، ایک جی تعریف کریں شبہ غیر معصورہ کی تعریف کیا ہے، اور دوسرا اس کا حکم کیا ہے۔ تو عرض کیا اپنے بھائیوں کو کہ شبہ غیر معصورہ اس کو کہتے ہیں جس کی اطراف شبہ اتنی زیادہ ہیں کہ اس میں احتمال حرام جو ہے وہ بہت ہی کم ہو جاتا ہے، کیونکہ اطراف شبہ بہت زیادہ ہیں، حرمت کا احتمال اس میں بہت ہی ضعیف ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ 1000 برتن ہوں اور 1000 برتن میں سے ایک شراب کا ہو، تو پھر جس پہ بھی ہاتھ رکھیں احتمال حرمت وہاں بہت ضعیف ہے، احتمال حرمت بہت ضعیف ہے، اور عقلاء اس شبہ غیر معصورہ کے ساتھ معاملہ شک بدوی والا کرتے ہیں، شک بدوی والا معاملہ کرتے ہیں، یعنی مطلب کیا ہے؟ یعنی اجتناب نہیں کرتے ہیں بلکہ ارتکاب کر لیتے ہیں، جیسے شبہ بدویہ میں مطلب برات جاری کرتے ہیں، یہاں بھی کہتے ہیں کوئی حرام وغیرہ نہیں ہے، شک بدوی والا معاملہ کرتے ہیں، چونکہ شبہ غیر معصورہ ہے۔ جیسا کہ مثال دی تھی کہ اگر کسی بندے کو خبر دی جائے کہ اس شہر میں گھر جل گیا ہے، اور اس بندے کا بھی سننے والے کا بھی کوئی گھر ہو، تو وہ پرواہ نہیں کرے گا، کہے گا اتنا بڑا شہر ہے، کراچی جیسا مثلا بڑا شہر ہے، اس میں ایک گھر جلا ہے تو میرا بھی اس میں گھر تھا تو ضرور میرا گھر ہوگا، نہیں، پرواہ نہیں کرتے عقلاء۔ شبہ غیر معصورہ ہو نا تو پھر اس کی جو ہے نا پرواہ نہیں کی جاتی ہے، یعنی ٹھیک ہے نا۔ اس شبہ غیر معصورہ کا پھر دوسرا مطلب بتایا آپ کو حکم کے بارے میں ہے۔ ایک مرتبہ مکلف کو علم ہے کہ علم بہت صد درصد ہے، ٹھیک ہے نا، کہ مولا مخالفت پر راضی نہیں ہے، مولا اس کی مخالفت پر راضی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس شبہ غیر معصورہ کی مخالفت پر مولا راضی نہیں ہے، تو پھر تو ظاہر ہے کوئی چھٹی نہیں ہے، ترخیص جائز نہیں ہے، نہ تمام اطراف کی نہ بعض اطراف کی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اگر علم ہو جائے کہ مولا راضی نہیں ہے اس شبہ غیر معصورہ کے مطلب ارتکاب کرنے پر، ٹھیک ہے، راضی نہیں ہے مولا، ٹھیک ہے نا، تو پھر تو مخالفت کر ہی نہیں سکتے، چونکہ مولا مخالفت پر راضی ہے ہی نہیں، اصلاً کوئی اس میں پھر چھٹی نہیں ہوگی۔ لیکن ہماری گفتگو ایک اور حوالے سے ہے، وہ یہ ہے
کہ یہاں ایک دلیل شرعی آئی ہے حرمت پر، دلیل شرعی آئی ہے حرمت پر، اس دلیل کا جو اطلاق ہے وہ تقاضا کرتا ہے حرمت پر، اطلاق دلیل کا تقاضا حرمت پر ہے، چاہے وہ شبہ معصورہ ہو اس کو بھی شامل ہے اطلاق دلیل، غیر معصورہ کو بھی اطلاق دلیل شامل ہے۔ بحث ہماری اسی میں ہے کہ ایک دلیل آئی ہے اور وہ کس پہ ہے؟ حرمت پہ ہے، دلیل حرمت پر آئی ہے اور اطلاق دلیل شبہ معصورہ کو بھی شامل ہے، شبہ غیر معصورہ کو بھی شامل ہے، یعنی اطلاق دلیل یہ کہتی ہے غیر شبہ بھی غیر معصورہ جو ہے شبہ غیر معصورہ اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ بات ہماری ہے کہ کیا یہاں کوئی دلیل ہے جو اقوا ہو اور اس اطلاق پر مقدم ہو، یعنی وہ یہ کہے دلیل آ کر کہ شبہ غیر معصورہ میں اجتناب کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ تمہیں چھٹی ہے، رخصت ہے، ارتکاب کر سکتے ہو، کیا اس جگہ ٹھیک ہے نا کوئی دلیل اقوا ہے جو اس اطلاق پر مقدم ہو؟ ٹھیک ہے، تو عرض کی ہے اصولی کہتے ہیں جی دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایک دلیل عقلی ہے کہ وہ دلیل کیا ہے کہ اگر موافقت قطعیہ کریں شبہ غیر معصورہ سے اجتناب کریں تاکہ موافقت قطعیہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو موجب عسر و حرج ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے، موجب عسر و حرج آ رہا ہے، جب موجب عسر و حرج ہے تو تکلیف فعلی نہیں ہے، بس ارتکاب کرنا تمام اطراف کا یا بعض اطراف کا جائز ہے، موجب عسر و حرج ہے، یہ دلیل اس اطلاق پر مقدم ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے جناب روایات ہیں، وہ روایات اسی شبہ غیر معصورہ کے بارے میں آئی ہیں جو کہتی ہیں کہ ارتکاب کر سکتے ہیں، اجتناب کرنا شبہ غیر معصورہ سے جو ہے ضروری نہیں ہے، روایات ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں پڑھی۔ اس کے بعد پڑھا تھا ایک تنبیہ کہ شبہ غیر معصورہ ہے لیکن اس میں جو مردد ہے افراد وہ کثیرہ ہیں، شبہ غیر معصورہ کے اندر افراد کثیرہ ہیں، اگر تمام اطراف کو اس جو مشتبہ ہیں افراد کثیرہ ان کی طرف دیکھیں تو یہ ایسے ہے جیسے ایک چیز کی نسبت امور معصورہ کی طرف ہو، جیسے 100 بھیڑ ہوں، ٹھیک ہے، 1000 بھیڑوں میں 100 بھیڑیں غصبی ہوں، حرام ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ نسبت 100 اور 1000 کی 1 اور 10 کے اعتبار سے بن رہی ہے، تو اس کو کہتے ہیں شبہ کثیر در کثیر، اور علم اجمالی یہاں منجز ہے، شبہ کثیر در کثیر میں علم اجمالی یہاں منجز ہے، اور عقلاء اس کے ساتھ معاملہ شبہ معصورہ والا کرتے ہیں، اور شبہ معصورہ میں علم اجمالی منجز ہے، یہاں بھی کیا ہے؟ منجز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات آپ بھائیوں کی خدمت میں آج کی ہے، موفق مؤید رہو، سلامت رہو عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔